السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی مشکلات کا شکار ہے، جہاں پر آئی ایم ایف کی جانب سے سخت پابندیاں، سخت ٹیکسز اور مہنگائی کا عندیہ پاکستان کو دیا جاتا ہے۔ آئی ایم ایف کا جو بھاشن ہے وہ ہر مہینے آتا ہے، اور یا تو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، یا گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، یا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ چاہے جائے کہ عالمی مارکیٹ جو ہے وہاں پر پیٹرول کی قیمتیں کم بھی ہو رہی ہوں، لیکن پاکستان کے جو عوام ہیں اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ اور پاکستان پر گورن کرنے والا جو طبقہ ہے، جو کہ جب سے پاکستان بنا اس کی شہ خرچیاں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج بھی وہ طبقہ جو ہے کہ اپنے عیاشیوں میں اور اپنے ان علل تللوں میں مصروف ہے۔ انہیں بالکل اس چیز کی سروکار نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے سخت معیشت کے جو معاملات ہیں ان سے دوچار ہے، اور آئی ایم ایف نے ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے قرضے، اور پاکستان میں جو غریب ترین طبقہ ہے، جو ہاکرز ہیں، جو دکاندار ہیں، ان پر بھی ٹیکسز لگانے کا آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے۔ کیونکہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی اگر آپ حالیہ رپورٹ پڑھیں تو اس میں 50,000 سے کم جو آمدنی ہے، یعنی 20,000 25,000 کی جو آمدنی کمانے والا طبقہ ہے، اس پر بھی ٹیکسز لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ لیکن پاکستان کے اشرافیہ، پاکستان پر حکومت کرنے والا طبقہ، یہ اب بھی اس سیریس ترین صورتحال میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے، اور ان کی شہ خرچیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور گورنر کے پی جو ہیں وہ ایک نجی دورہ کرنے، ایک سیر سپاٹے کا دورہ سوات سیدو شریف وہ گئے، اور وہ ایک جمع غفیر جو ہے اپنے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر پرائیویٹ لوگ جن کا کام نہیں تھا، جو سرکاری معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، دوست احباب جے یو آئی سے تعلق رکھنے والے، بشمول اپنے بچوں کے، وہ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر وہ سوات چلے گئے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے آن لائن کے کرائم رپورٹر ہیں جناب عامر چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ عامر چودھری صاحب بتائیے گا، ملک ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور ان سیاستدانوں کے علل تللے ختم نہیں ہو رہے، ان کے پروٹوکول ختم نہیں ہو رہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی شکریہ نقوی صاحب۔ میں تو اس بارے میں دیکھیں، اب ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، اس طرح ابھی ملک کس طرف جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو عبوری حکومت ہے ان کے حالات بھی بندہ دیکھ کے بندہ پریشان ہی ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں یہاں پہ ہیلی کاپٹر کا معاملہ آیا، ٹھیک ہے، جسے عمران خان اپنے دور میں ہیلی کاپٹر یوز کرتا رہا، ٹھیک ہے، سرکاری وہ کھاتے میں یوز کرتا رہا۔ آج عمران خان عدالتوں کے دھکے کھا رہا ہے، وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور اپنے جو اس کے عیاشیاں تھی اس وجہ سے وہ اپنا دھکے وہاں پہ کھا رہا ہے۔ لیکن ابھی جو بری حکومت آئی ہے، یہاں پہ دیکھ لیں کہ ایک ہیلی کاپٹر کے اندر 13 افراد انہوں نے جو نا اس کو اس کی کیپیسٹی بھی میرے خیال میں اتنا الاؤ نہیں کرتی ہوگی شاید۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ ابھی اس میں گورنر غلام علی کے ساتھ ان کے 2 پوتے بھی سوار تھے۔ ابھی دیکھیں اگر وہ سرکاری دورہ کرنے جا رہے ہیں کسی جگہ، تو وہاں پہ کوئی پوتے ان کے کوئی سرکاری ملازم تھے، یا کوئی ایسی کسی کیا کہتے ہیں ادارے میں تھے وہ، ٹھیک ہے، کوئی سرکاری ذمہ داری نہیں تھی، ان کو کیوں وہ لے کے جا رہے تھے؟ سب سے ایک بڑی یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ ابھی آپ کو یہ بھی ساتھ بتا دیں، اس کے علاوہ کے پی کے حکومت کے جو ہے حکم پر 2 مزید غیر متعلقہ افراد کو ہیلی کاپٹر میں سوار کیا گیا۔ کیا آیا کہ ان سے کوئی پوچھے گا کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کو کیوں وہاں پہ بٹھایا گیا؟ اور اس کے ساتھ چیمبر آف کامرس کے رکن سرتاج چترالی بھی سرکار کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر سوات گئے۔ کیوں گئے؟ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جے یو آئی سوات کے رہنما فتح اللہ بھی اپنے 2 بچوں سمیت، مجھے یہ بات بتائیں نقوی صاحب، یہ ایک پورا جو نا خاندان، کیا سمجھ لیں ایک 3-4 خاندان جو نا انجوائے کر رہے تھے، اور انجوائے کرنے کے لیے وہ سوات کے سرکاری جو نا 2 لوگوں کے جو عام پبلک کے ٹیکس ہیں، عام پبلک کے جو پیسے ہیں، اس کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے۔ کیا آیا ان سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ عامر صاحب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو ان سیاستدانوں کی بربادی ہے کہ یہ عوام کے پیسے کو، اور عوام کا پیسہ یعنی نیشنل ایکسچیکر خالی ہے، خزانہ خالی ہے، پھر بھی یہ اس پر رحم نہیں کھا رہے۔ اور پھر آپ دیکھیں سرکاری ملازمین کی آپ حالت دیکھیں کہ ایک جو سرکاری ملازم ہے جو پکی نوکری وہ کرتا ہے اور وہ لائف ٹائم اپنا دیتا ہے، لیکن وہ سرکار کو 245 ملین میں پڑتا ہے،
آپ حساب لگائیں کہ اتنی خطیر رقم میں، اور ان کا جو کام ہوتا ہے اس کو آپ نوکرشاہی کہیں، میں تو اسے نوکرشاہی کہتا ہوں، کیونکہ ان کو افسر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ نوکر ہیں، اور کیونکہ یہ عوام کے پیسے پہ یہ پلتے ہیں، عوام کے پیسے پہ یا عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بچوں کو آپ دیکھیں، وہ گرین نمبر پلیٹ والی گاڑیاں دوڑا رہے ہوتے ہیں. عامر صاحب، نقوی صاحب، یہ ابھی معاملہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ہم یہ حکومت کی شاہی خرچیوں کے اوپر ہم رونا رو رہے ہیں ان کا کہ کیوں کر رہے ہیں. آیا کہ ہمارے اس رونے پر، آیا کہ ہماری اس بیٹھک پر، آیا کہ ہماری اس بات کو ہائی لائٹ کرنے پر کون سا ادارہ ہے جو حرکت میں آئے گا، اور کون سا ادارہ ان سے پوچھے گا جی ہاں، کہ آپ یہ سب بندے بٹھا کے، آؤٹ سائڈر بٹھا کے کیوں گئے وہاں پر؟ جی ہاں، نقوی صاحب، میرا تو یہ سوال ہے، ان سے پوچھے گا کون؟ جی، شرم نام کی کوئی چیز ان کے اندر ہے ہی نہیں ہے، ضمیر ان کے مردہ ہے، اور کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت جب آئی ناظرین کرام، تو وزراء کے جناب دھڑا دھڑ دورے شروع ہو گئے باہر کے. اب آپ کو مثال میں دوں، یہاں پہ مذہبی امور، نہ آپ کا حج سیزن ہے، نہ کوئی دیگر ایسا ہے، لیکن مذہبی امور کے جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں وہ دھڑا دھڑ سعودی عرب کے دورے کر رہے ہیں. اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے، میرے خیال میں مجبوراً انہوں نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ جو وزراء ہیں وہ اپنا دورے جو ہیں ان پہ بریک لگائیں، اور انہوں نے لگام دی اس سارے معاملے کو. دھڑا دھڑ دورے شروع ہو گئے تھے. نقوی صاحب، یہ جو گورنر کے ساتھ ہیں چیمبر آف کامرس کے رکن صحیح، سرتاج چترالی صاحب، آیا کہ ان کے دوست ہیں؟ یہ جی کیوں ہاں. گئے؟ یہ بالکل اس پہ تحقیق ہونی چاہیے. سرکاری جو ہیلی کاپٹر یوز ہوا، اس میں سوار اس طرح وہ نہیں، ایک عام روٹین میں کوئی گاڑی جاتی ہے تو فلانا بھی بیٹھ جائے، فلانا بھی بیٹھ جی جائے. ہاں، یہ آخر یہ کس نے حکم نامہ جاری کیا؟ جی ہاں. ٹھیک ہے، ایک چیمبر آف کامرس کا رکن کوئی بھی اگر جا سکتا ہے تو پھر عام پبلک کو بھی جانے کی اجازت دی جائے. دیکھیں، خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، ہیلی کاپٹر کیونکہ یہ پورے اتنے زیادہ لوگ وہاں سوار ہو گئے، جو کہ میرے خیال میں ایک ہیلی کاپٹر کی کیپیسٹی بھی اتنی نہیں ہے، اتنے زیادہ لوگ، 13-14 لوگ اس میں تو سوار ہو گورنر گئے. غلام علی سے ہمارا یہ سوال ہے کہ اپنے اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو انہوں نے اپنے تو 2 پوتے بھی ساتھ بٹھائے ہوئے تھے. اللہ اکبر. دیکھیں، عوام کا پیسہ تو جاتا ہی جاتا، ساتھ ان کے اپنی قیمتی جانیں بھی ساتھ جاتی. اور وہ کون سے غیر متعلقہ 2 افراد تھے جن کو آرڈر کیا گیا جی کہ ان کو بھی ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے لیا جائے؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، ابھی یہاں پر تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ غیر متعلقہ افراد کون سے تھے، کون کرے گا تحقیقات. اور پھر یہ تحقیق بھی ہونی چاہیے عامر صاحب کہ کون سا اتنا ارجنٹ معاملہ تھا کہ جس کے لیے انہیں ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا. کیا خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی سیلابی صورتحال تھی، کوئی زلزلہ تھا، کوئی آفت تھی کہ آپ ارجنٹلی گئے، آپ نے وہاں جا کے کوئی جانیں بچائی ہیں؟ آپ نے صرف اور صرف نیشنل ایکسچیکر کا پیسہ ضائع کیا. عامر صاحب بہت شکریہ، بہت زبردست آپ نے بات کی آج. ناظرین کرام، وہ قومیں کہ جو اپنا احساس، اپنا ضمیر زندہ رکھتی ہیں وہی ترقی کرتی ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ سیاسی طبقہ، ہماری یہ اشرافیہ، ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اور یہ قومی خزانے کو میں سمجھتا ہوں کہ مال مفت دل بے رحم سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں. اگر ایسی صورتحال رہی تو وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان کا بھی سری لنکا والا حال ہو جائے گا. خاکم بدہان ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے.